اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سننے والوں، ہم یہاں خیبر پختونخوا ہاؤس میں بیٹھے ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان، جس میں تحریک انصاف بھی شامل ہے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جس انداز میں پچھلے الیکشن کو 8 فروری کو بندوق کے زور پہ عدالت، ملٹری بیوروکریسی، سول بیوروکریسی کی طاقت سے انتخابات چھینے گئے، اور جس انداز میں 2 نمبر کے لوگوں کو پارلیمنٹ میں بٹھا دیا گیا، ڈی چوک پہ بنیادی اپنی انسانی حقوق کا استعمال کرتے ہوئے انسانوں نے اجتماع کا آئینیہ کا استعمال کرتے ہوئے جس انداز میں معصوم بچوں پہ گولیاں برسا کر پاکستان کی سڑکیں ان کے خون سے لال کی گئیں، جس طرح باعزت باپردہ خواتین کو گرفتار کیا گیا، اور اب بھی 60 سال کے اوپر کے بہت سی خواتین جیلوں میں ہیں، اور ہزاروں کارکن صرف اس جرم میں ان کے خلاف FIR داخل کی گئی ہیں کہ وہ اپنے چھینے ہوئے ووٹ کے حق کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ ان حالات میں ہر اس پاکستانی کی ذمہ داری بنتی ہے جو اس ملک سے محبت رکھتا ہے، جو چاہتا ہے کہ یہاں ایک آئین ہو، اس کی بالادستی ہو، منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو، تمام پالیسیاں وہاں سے ملیں، کسی فرد کا فرد پہ، کسی طبقے کا طبقے پہ، کسی فرقے کا فرقے پہ بالادستی نہ ہو، اور ایک جمہوری پاکستان جو قوموں کی قطار میں سر اٹھا کے چل سکے۔ ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس فسطائی حکومت کے خلاف نکلیں۔ ہم نہیں چاہتے، ہمیں اپنے بچے عزیز ہیں، ہماری اپنے افواج کے ساتھ، پولیس والوں کے ساتھ، پیرا ملٹری فورسز کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے افواج اور ہمارے ادارے بھی دنیا کے فوجوں کی طرح، دنیا کے اداروں کی طرح آئین کے دائرے میں رہیں۔ اس سلسلے میں تحریک تحفظ آئین پاکستان نے، سب کو پتہ ہے، بہت پہلے سے اعلان کر دیا تھا کہ اس دن کو ہم ایک بلیک دن کے طور پہ منائیں گے۔ 25 کروڑ انسانوں کو، یہاں دہشت گردی کی باتیں ہوتی ہیں کہ ملک میں دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی وہ کیا ہو سکتی ہے کہ 25 کروڑ انسانوں کی رائے کو بندوق کے زور پہ چھینا جائے اور پھر کہا جائے کہ ہم پاکستان کی خیر کے لوگ ہیں۔ اس سلسلے میں اعلان ہوا تھا کہ 8 فروری کو وہ ہوں گے۔ درمیان میں محترم عمران خان کی صحت کی خرابی کی بات کارکنوں کے ذہنوں میں، پارٹی کے کارکنوں کے ذہنوں میں ڈال دی گئی۔ ہم اس کو اپنے مقاصد سے ڈائیورشن سمجھتے ہیں۔ عمران خان عام آدمی نہیں ہے۔ عمران خان 25 کروڑ انسانوں میں سب سے پاپولر لیڈر ہے۔ وہ اس وقت سرکار کی پرپٹی ہے۔ عمران کو کوئی نقصان ہوا، جس کی ذمہ دار پاکستان کی تمام سرکار ہوگی، ملٹری اینڈ سول۔ ایسی کوئی غلطی کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمیں عمران خان کی صحت کا ضرور خیال ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ عمران خان کی صحت اتنی خراب نہیں ہے جس طرح پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ ہم اس کی ذمہ داری لیں گے۔ اصل میں ہمیں اصلی اس سے ہٹایا جا رہا ہے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی تمام پارٹیوں، اور بالخصوص عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف کو، جن کے لاکھوں کارکن ہیں، وہ مہربانی کریں، اپنی اس مشن سے پیچھے نہ ہٹیں۔ آج سے تمام عمران خان کی پارٹی کے کارکنوں کو، جس علاقے کے وہ رہنے والے ہیں، جس بازار کے وہ رہنے والے ہیں، فرام ساؤتھ ٹو ایسٹ، مغرب سے لے کر مشرق تک، تمام بازاروں میں ہم نکلیں۔ ہم نے نہ کسی کو گالی دینی ہے، نہ کسی کو پتھر مارنا ہے، نہ ہم نے بچے کسی سے مروانے ہیں۔ ہم دکاندار کے پاس جائیں گے کہ بھائی یہ فسطائی حکومت، نہ ہمیں آپ سے چندہ چاہیے، نہ ہم آپ کو کسی سے لڑانا چاہتے ہیں۔ اس فسطائی حکومت کے خلاف ہمارے ساتھ ایک تعاون کریں۔ اپنے اس ووٹ کا، جو آپ کا ووٹ چھینا گیا ہے 25 کروڑ انسانوں کا، اس کے اظہار نارضاگی کے لیے 8 فروری کو دکان بند کریں۔ ہمیں اپنے اپنے بازاروں میں کمیٹیاں بنا کے تمام تنظیموں سے، باربر تنظیموں سے، نان بھائی تنظیموں سے، ٹرانسپورٹ تنظیموں سے ملنا چاہیے، اور سب کو یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ وہ اس جنگ میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ اس جنگ کا سلوگن ہے، ہم ظلم کے خلاف نکلے ہیں،
आओ हमारा साथ दो। मोहतरम सुहेल, जिस अंदाज में अपने सूबे में, अपने सूबे के बाहर एक अवामी उबार पैदा करने के लिए लगे हुए हैं, सिंध का दौरा किया, पंजाब का किया और अपने सूबे में उसके तूल और अर्ज़ में फिर रहे हैं, ये काम उनके साथ उनके MPs और MNAs भी कर रहे हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तवज्जो इस तरफ कम है कि किस तरह हमने 8 फरवरी के दिन को कामयाब बनाना है। आज से वज़ीर आला साहब भी, उनके अकाबरीन भी अपने कारकुनों को हिदायत कर देंगे। कल या परसों पाकिस्तान की अगर हम काम करें, कल या परसों पाकिस्तान की जासूसी इदारों की रिपोर्टिंग ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान की तूल अर्ज़ में फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट सारे लोग लगे हुए हैं कि दुकान बंद रखो, ट्रैफिक बंद रखो। इंशाअल्लाह बेहतरीन वो होगा। 8 फरवरी रात को मुशर्रफदार जुलूस होंगे। उसके बाद अगर ये हरकत नहीं करेंगे, हमने अपनी तारीख जमहूरी अंदाज में, न किसी को लड़ाना है न किसी को मारना है, जमहूरी अंदाज में इंशाअल्लाह अवाम की ताकत से हम इस फिस्ताई निज़ाम को जाम कर देंगे और पाकिस्तान में एक नए इलेक्शन की फ़िज़ा पैदा होगी। भले हम उसमें हार जाएँ, परवाह नहीं, लेकिन एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन, उसके नतीजे में आम इंतखाबात, जो पार्टी जीते वो गवर्निंग करे। हम एक दूसरे को माफ़ी दें, जिन्होंने बुरा किया है बस वो भी ठीक हैं, लेकिन इंसान गलतियाँ करता है, तौबे का दरवाज़ा खुला है। हम सब तौबा करें, आए पाकिस्तान की तश्कील नौ करें, एक जमहूरी पाकिस्तान, एक अच्छा पाकिस्तान जो कौमों की कतार में सर उठा के चल सके। बिस्मिल्लाह करें, 8 फरवरी के उस पर मुतमरकज़ हों, काम शुरू करें। इमरान खान की सेहत इंशाअल्लाह ठीक रहेगी, कोई उसका कोई बाल बेकार नहीं कर सकता। 8 फरवरी के बाद ये इब्तिदा है। हम उस वक्त तक ये तहरीकें चलाते रहेंगे। ना हमें शहबाज से दुश्मनी है, न किसी और से दुश्मनी है। उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आपने क्या कमाल कर दिया। ठीक है, इलेक्शन हमसे इस्टेब्लिशमेंट ने जीना था, लेकिन आइन के परखचे तो आपने उड़ाए, आपने गलत वोट इस्तेमाल किया, अदालतों के पर काटे, अपने पी का ऑर्डिनेंस कर दिया। इन सब का इलाज ये है कि हम कोशिश करें और इस लंगड़ी लूड़ी जमहूरियत को कोशिश करें बचाएं और वाकई पाकिस्तान में वापस आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी के लिए काम करें। ये बहुत बड़ा जहाद है, ये बहुत बड़ी खिदमत होगी। हर पाकिस्तानी जिस भी पार्टी से उसका ताल्लुक़ हो, जिस मसलक से उसका ताल्लुक़ हो, वो हमारा साथी है। आए हाथों में हाथ डालकर बस सड़कों पे 8 फरवरी के शाम को मशलबरदार जुलूस निकाल कर हाथों में हाथ डालकर ये कहें कि है ज़ुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारा साथ दो। आप सबका शुक्रिया था। ये कि इंसाफ के कारकुनों हिम्मत करो, अपने अपने बाज़ारों में इंतहाई शराफत से ठोलियों में जाओ, लोगों से रिक्वेस्ट करो शराफत से, जो बंद करे। वो किसी शरीफ आदमी का स्लोगन था, जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। गॉड ब्लेस यू, बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद, आमरीत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद। तमाम कैदी रिहा होंगे इंशाल्लाह, हमारी भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हम उनको इस कस्म पुरसी की हालत में कतई नहीं छोड़ेंगे। गॉड मेहरबान।